حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدر کی لڑائی میں چھپنا۔ حضرت عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نوعمر صحابی ہیں، شروع ہی میں مسلمان ہو گئے تھے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی کے بھائی ہیں۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بھائی عمیر کو بدر کی لڑائی کے وقت دیکھا کہ لشکر کی روانگی کی تیاری ہو رہی تھی، وہ ادھر ادھر چھپتے پھر رہے تھے کہ کوئی دیکھے نہیں۔ مجھے یہ بات دیکھ کر تعجب ہوا، میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا، چھپتے کیوں پھر رہے ہو؟ کہنے لگے مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہ دیکھ لیں اور بچہ سمجھ کر جانے کی ممانعت کر دیں کہ پھر نہ جا سکوں گا، اور مجھے تمنا ہے کہ لڑائی میں ضرور شریک ہوں۔ کیا بعید ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی کسی طرح شہادت نصیب فرمائے۔ آخر جب لشکر پیش ہوا تو جو خطرہ تھا وہ پیش آیا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کم عمر ہونے کی وجہ سے انکار فرما دیا، مگر شوق کا غلبہ تھا، تحمل نہ کر سکے اور رونے لگے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو شوق کا اور رونے کا حال معلوم ہوا تو اجازت عطا فرما دی، لڑائی میں شریک ہوئے، اور دوسری تمنا بھی پوری ہوئی کہ اسی لڑائی میں شہید ہوئے۔ ان کے بھائی سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان کے چھوٹے ہونے اور تلوار کے بڑے ہونے کی وجہ سے میں اس کے تسموں میں گرہیں لگاتا تھا کہ اونچی ہو جائے۔ یہ تھا وہ جذبہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کے اندر ہی جنت کا ٹکٹ عطا فرما دیا۔ آپ سوچ نہیں سکتے کہ کیا جذبہ ہوگا۔ ایک بچہ، آج ہمارے بچے اگر شادی میں جانا ہو، بچوں کو نہ لے جانا ہو تو روتے ہیں کہ سانو بھی لے کے جاؤ، پارٹی وغیرہ میں اس کے لیے روتے ہیں، اور وہ میدان جنگ کے لیے روتے تھے۔ اور تمنا دیکھیں کتنی خوبصورت ہے۔ یہ جو صحابی کی عمر ہے یہ کھیلنے کی عمر ہے، لیکن اس کے اندر تمنا کتنی بڑی ہے۔ اس لیے ارادے دنیاوی اعتبار سے ہمارے کتنے بڑے ارادے ہوتے ہیں۔ جس ملک میں سب سے زیادہ پیسہ ادھر بچہ بھیجنا چاہتے ہیں، جو چیز سب سے زیادہ ہمیں سہولت دیتی ہے وہ چیز حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں دنیاوی لحاظ سے، لیکن دین کے لحاظ سے ہمارے جذبات ختم ہو چکے۔ ارادہ کرتے ہوئے لوگ جو ہے نیکی کا ارادہ کرتے ہوئے گھبراتے ہیں کہ کرنی نہ پا جائے۔ اس حد تک ہمارا ایمانی لیول جو ہے لو ہو چکا ہے۔ اور یہاں پر جذبات دیکھیں، صحابیہ فرماتی ہیں ہم رمضان میں دودھ پیتے بچوں کو روزہ رکھواتی تھی۔ سوچو نا ذرا، ہون افطاری ہوگی، ابھی افطار ہونے، اس طرح کر کر کے ان کو ہم شام تک لے جاتے۔ ماؤں کی تربیت ہے نا، مائیں پاک باز ہوں گی، نیک سیرت پاک سیرت ہوں گی، پاک طبیعت ہوں گی، اولاد پھر سپہ سالار پیدا ہوں گے۔ اور مائیں یہ ڈرامہ دیکھتے ہوئے اگر ہانڈی پکائیں گے تو بیٹے ڈرامے باز پیدا ہوں گی اور بیٹیاں ڈرامے باز پیدا ہوں گی۔ اثرات ہوتے ہیں نا، بیرون کے اثرات ہوتے ہیں جسم پر۔ یہ ڈاکٹر خوراک سے کیوں منع کرتے ہیں بھائی؟ یہ چیز نہیں کھانی، کیوں؟ جسم کے لیے نقصان دہ ہے نا، اگر یہ کھاؤ گے یہ مرض بڑھے گا، یہ اللہ رسول نے بھی روحانی پرہیز بتایا ہے۔ نیکی کرو گے اس کا اثر بچوں پر پڑے گا، حلال کھاؤ گے جو پیٹ میں بچہ ہے اس پر اثر پڑے گا، جو گھر میں بچے ہیں ان پر اثر پڑے گا۔ نماز پڑھ کر ذکر کرتے ہوئے، تلاوت کرتے ہوئے، درود پڑھتے ہوئے ہانڈی روٹی پکاؤ گے اس کے اثر بچوں پر پڑیں گے۔ اور جو ماں ہی کہے ابے نو نہیں دسنا، جو ماں بچے کو بچپن میں جھوٹ سکھائے جسے پتہ بھی نہیں جھوٹ کیا ہوتا ہے، اور باپ کہے امی نو نہ دسیں، بہن کہے ماما کو مت بتانا، جس بچے کو ہم جھوٹ سکھائیں گے وہ ایوان اقتدار کے اندر بھی جائے گا، جھوٹ ہی بولے گا قوم کے ساتھ۔ وہ وزیر اعظم کی سیٹ پر بیٹھے گا، جھوٹ بولے گا۔ وہ جس منصب کے اوپر بھی بیٹھے گا، جھوٹ بولے گا۔ وہ کیا کہے گا؟ آپ تاجر حضرات ہیں، گاہک جو آتے ہیں آپ سے جھوٹ نہیں بولتے، ہلے پچھلی دکان تے پوچھے ہوتے 200 دس دے سن تو 350 دسے نے، حالانکہ انہوں نے پوچھا نہیں ہوتا۔ آپ کو بھی پتہ ہے جھوٹ کی عادت پڑ گئی قوم کو، بچپن سے جو جھوٹ سیکھا ہے، حالانکہ یہ پہلی دکان ہے، ابھی آ کر آپ سے پوچھا، لیکن عادت بن گئی ہے۔ او جی فلانا کہ اب اگر کوئی بندہ تو کوئی تاجر سیدھا ہو جائے نا پھر وہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ جھوٹ کی عادت لت پڑ گئی قوم کو۔ میرے آقا نے فرمایا مسلمان بزدل بھی ہو سکتا ہے لیکن جھوٹا۔ بچوں کی یہ جذبات کیوں؟ ماؤں کی تربیت تھی۔ آج ہمارے بچوں کی دینی جذبات کیا ہے؟ کسی کا کوئی نہیں۔ میں نے پسٹل لینا ہے،
میں نے فلانی چیز لینی ہے، مجھے کارٹون لا کر دو، بچیوں کے کیا مجھے گڑیا لا کر دو، جو بت ہے، جو کیا ہے اسے لا کر گھروں کے اندر رکھتے ہیں، جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے۔ جذبات کیا، ہم نے کارٹون دیکھنے، کارٹون کون سے؟ میرا دل ہے اس کے اوپر جتنے بچوں کی جو سیریز ہے کارٹون کی، ان میں کیا نقصانات ہیں، اس پر میں مستقل انشاءاللہ درس آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا کہ اس میں ہمیں درس کیا ملتا ہے۔ کہیں مار کٹائی ہے، کہیں چوری ہے، کہیں ڈاکہ ہے، کہیں جھوٹ بولنا ہے، کہیں دھوکہ دینا ہے، کہیں پر وہ جو ایک مشہور ہے اس کے اندر وہ یہی ہے تو لڈو چھپاتے ہیں دوسرے کے، جا کر لڈو چھپاتے ہیں، اور اے بچہ جدو جائے گا دکان دے دے وہ ذہن چاہے گا نا ڈرامہ، وہ کارٹون اے بھی چھپانا شروع کر دے گا۔ یہ پاک انتہائی پاکیزہ، جس طرح بالکل صاف ورق ہوتا ہے، قلم سے نقطہ لگاؤ گے نقطہ لگے گا، اگر خوبصورت لکھائی کرو گے خوبصورت لکھائی ہوگی۔ یہ بچوں کا ذہن ایسا ہوتا ہے، یہاں پر جو فٹ کرو گے وہ ہو جائے گا، اگر غلط کیا ہے ہمیشہ کے لیے غلط ہو جائے گا، اگر صحیح کیا ہے تو ہمیشہ کے لیے صحیح ہوگا۔ اس لیے اپنے بچوں کی دینی تربیت کرنا والدین کی ذمہ داری ہے۔ اب والد صاحب تو ہوتے پورے دن بازار میں، تجارت میں، محنت مزدوری میں، یہ مجبوری ہے اور یہ اللہ نے اسے دی ہے، لیکن عورت کا کام گھر کے اندر رہنا ہے، بچوں کی تربیت کرنا ہے۔ اگر آپ کی گھر والی کی دینی تربیت ہوئی ہے تو آپ کے بچوں کی دینی تربیت ہوگی، اگر نہیں تو اس کی نہیں ہوگی۔ اس کی مثال سمجھیں، جن عورتوں کو میک اپ کا شوق ہے ان کے بچے بھی سرخی لگاتے ہیں، بیٹے بھی سرخی، کیونکہ ماں کو دیکھا نا لگاتے ہوئے، فرمائش کرتے ہیں نا ماما میں نے بھی لگانی ہے، بس اوقات نیل پالش ان کے ہاتھوں پر بھی لگا ہوتا ہے، کیوں؟ ماں کو اس چیز کا شوق ہے۔ اگر ماں کو تہجد کا شوق ہوتا، نماز کا شوق ہوتا، نفل کا شوق ہوتا، بچہ بھی کھڑا ہو کر نفل ہی پڑھتا، نماز پڑھتا۔ ماں کو دعاؤں کا اہتمام کا شوق ہوتا، بچے بھی دعائیں پڑھتے۔ ماں کو درود کا شوق ہوتا، بچے بھی درود پڑھتے، لیکن ماں کا شوق غلط ہے، بچوں میں بھی غلط شوق پڑ گیا۔ اس لیے گزارش یہ جو جماعتوں کا ایک سلسلہ ہے، یہ کیوں ہے کہ ہم اپنی اصل پر واپس آ جائیں۔ نقل پر چل رہے ہیں، وہ بھی نقل ہماری اپنی والی نقل نہیں ہے، وہ غیروں کی نقل ہے۔ کوا چلا ہنس کی چال، اپنی چال بھی بھول گیا۔ یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو، مجھ کو تو گلا تجھ سے ہے، یورپ سے نہیں ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو کیا راستہ دینا ہے؟ اللہ کی محبت، نبی کی اطاعت، نبی کی محبت، نبی کا عشق سکھانا ہے، اور صحابہ کے بہادری کے واقعات سنانے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی اپنے بچوں کو دینی تربیت کرنے کی، انہیں دین کے بارے میں معلومات فراہم کرنے کی، اور صحابہ کرام کے تقوی، بہادری، شجاعت، دلیری کے واقعات سنانے کی اور شرعی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خود بھی دینی احکامات پر عمل پیرا ہو کر زندگی گزارنے کے اللہ ہم سب کو ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔